اللہ رب العالمین نے ایک قانون عائد کیا، اس آئین کی پاسداری لازم ہے، ورنہ غداری۔ وہ اللہ کا قانون چھوڑو گے تو غداری، اپنے وطن کا قانون توڑو گے تو غداری۔ لیکن سمجھنے سے ہم سارے آ رہی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اچھا اس میں ایک اور بھی معنی ہے۔ اللہ نے کہیں نماز کا پابند ہونے کا کہیں شکوہ بھی نہیں کیا، قائم کا شکوہ کیا ہے۔ قائم کا شکوہ کیسے ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے نام سے اذان ہوتی ہے نا، اور ادھر قرآن کہتا ہے جب نماز کا وہ محل وقوع بیان کرتا ہے نا اللہ، اور اس کا فائدہ، اس کا ریئیکشن، انٹریکشن، اس کی کمپلیشن بیان کرتا ہے نا، رب کبریا رب اولا، تو پھر کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر۔ اگر ایسی تمہاری محل وقوع کی اور حلیے والی نماز ہے تو اس سے بڑی اکبر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں، بلند چیز ہی کوئی نہیں۔ ہم پابندی ضرور کرتے ہیں، کیسے؟ گھر سے نکلتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، اور مسجد آتے ہی جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی نماز 7 سے 8 منٹ کی ہے اور ہمارا سفر 15 منٹ کا ہوتا ہے، وہ خالی سفر ہے اور 7 منٹ کی نماز ہماری اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، وہ کہاں سے پہچانی جاتی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نماز کے رکوع اور سجود اطمینان والے نہیں، وہ نماز نہیں، وہ وبال ہے۔ واٹ از وبال؟ آپ میری مثال سمجھنا ذرا۔ اللہ سب کو صاحب روزگار بنائے، بزنس مین بنائے، چاہے وہ ٹافیاں بیچنے والا بنائے، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا کیوں نہ بنائے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کوئی اپنے پاس ملازم رکھا یا آپ کسی کے پاس ملازم ہیں، اب آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے کام کرنا ہے، سروس کرنی ہے، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تنخواہ ملے گی، وظیفہ ملے گا۔ اب اس کی ڈیوٹی ہے صبح 9 سے 5، وہ آتا ہے 11 سے 3، بس اگلے دن صاحب کیا کہتے ہیں؟ چلو نکل جاؤ یہاں سے، چھٹی، کام صحیح نہیں کیا۔ کسی کو آپ کسی کام پہ بھیجتے ہیں، بھئی یہ کام کر کے، اور وہ غلط کر کے آتا ہے، صحیح کر کے نہیں آتا، غلط کرے نہ کرے صحیح نہیں کر کے آتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں اس کو۔ اگر آپ کے بس میں وہ مارتے ہیں، نہیں تو نکال دیتے ہیں جاب سے، ایسے ہی ہے نا؟ تو دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں اللہ ایسے ہی بس جو ہم نے پڑھا پکڑ کے رکھ لے گا۔ ہم اپنے ملازم کو نہیں چھوڑتے، اگر کام غلط کر دے یا پنکچوئل نہ ہو، پابند نہ ہو، صحیح طریقے سے کام نہ کرے، 2 نمبری کرے، دیوار ٹیڑھی کر دے، سیمنٹ کم لگا دے، ہم مستری نکال دیتے ہیں، اور نماز آڑی ٹیڑھی ساری رب قبول کر لے گا۔ اتنا فضول تو نہیں رب تمہارا، اتنا فارغ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جس نماز کو آپ نے اطمینان سے نہیں پڑھا، خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھا، اور میں نے کئی جمعہ پہلے کہا تھا نا، من خشعت لک رکبتہ وفاظت لک عیناہ، 2 خوبیاں نماز میں اگر نہیں ہیں، حقارت ہے۔ وہ ایسی نماز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گودام میں رکھنی نہیں ہے، اپنے پاس اس نے لینی نہیں، بھائی تو کام صحیح نہیں کیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ کہا نماز قائم کرو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر تیری نماز قائم صحیح ہے، اپنے تمام خلیات کے حساب سے، تمام اجزاء کے حساب سے تو نے 1 نمبر کام کیا ہے جینون، تو تجھے برائی سے بھی روکے گی، فحاشی سے بھی روکے گی، منکرات سے بھی روکے گی،
منہیات سے بھی روکے گی، اور اگر نہیں روک رہی ہے تو وبال ہے۔ جیسے تو کام سے نکال دیتا ہے اچھا کام نہ کرنے والوں کو، رب تیری نماز کو نکال دے گا۔ جو نکلا ہے، اب آگے دیکھیں، جو نکلا ہے جاب سے، آپ کے پاس جو جاب کرتا ہے اس وجہ سے نکلا ہے کہ اس نے کام صحیح نہیں کیا، آپ نے نکال دیا، اس کے لیے تو وبال ہوا نا۔ یہ جس کو آپ نے خروج لگا دیا، ڈیپورٹ کر دیا، وہ تو مصیبت ہی سمجھے گا، مارے گا بھائی ادھر بڑی مشکل سے ویزا لے کے آئے تھے، ہماری قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کا بستر اٹھاؤ نکل جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کے لیے وبال ہوتی۔ اسی طرح وہ نماز جو قائم نہیں ہے اپنے اجزاء کے اعتبار سے، وہ اسی طرح اس پر وبال ہے کہ اللہ اس کا پوچھ گچھ کرے گا۔ وہ بندے دے پترا تینوں نماز ایویں آکھے سی پڑھ، تو کیویں پڑھی ہے؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ وہ تو نہیں پوچھتا اپنے ملازم سے کہ تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا، اور رب بھی پوچھے گا تو نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی۔ کبھی سوچا ہے یہ بات؟ اتنا سوچتی کوئی نہیں، اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ویلے پہ ہیں تو موبائل چلانے ہیں، کوئی کام نہیں ہے لیکن فرصت نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے ملازم سے پوچھتے ہیں کام صحیح کیوں نہیں کیا، ایسے رب بھی کل پوچھے گا تو نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی۔ یا اللہ صحیح کیویں پڑھنی سی، جی میں مولوی پڑھتا ہوں، میں اور مولوی تے گل آئی نا، ہائے ہائے ہائے، مولوی تھلے تے بندے اتھے، یہ ترتیب ہونی۔ یقین کرو جن لوگوں نے اچھا آپ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جتنے فرقے ہیں نا، جتنے فرقے ہیں، کسی بات میں جھگڑا نہیں ہے، زنا کی سزا پہ کسی کا جھگڑا نہیں، کوئی نہیں کہتا رجم نہیں کرنا، کبھی سنا آپ نے؟ سب کے ہاں، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اہل غیر، جتنے بھی فرقے بنا رکھے نا ہم نے، ان کا کسی ناپ تول میں کمی بیشی پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا زیادہ لو تو کم دو، کوئی فرقہ بھی نہیں کہتا۔ اور جتنی چیزیں ہیں، کاروبار میں دیکھو، لین دین میں دیکھو، بزنس میں دیکھو، کسی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ جب آتی ہے نا اس کام کی باری کہ جس کی پوچھ گچھ ہی سب سے سخت ہے، ہر مولوی کی تباہ آزمائی اسی پہ ہوتی ہے، اس میں سے یہ نکال دو، اس میں سے یہ ڈال دو۔ ایک فرقہ کہتا ہے فاتحہ ڈال دو، دوسرا کہتا ہے نکال دو۔ اور نماز کے علاوہ بھی بہت سارا دین ہے، اس پہ کیوں نہیں بحث کرتے ہو؟ کوئی فرقہ دیکھا آپ نے نماز کے علاوہ کسی فرقے کی؟ ہر فرقے کی اپنی ایک رگ ہے، اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک ترہ ہے، اپنا ایک جبہ ہے، لیکن سارا زور اس کا نماز پہ نکلتا ہوگا، نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز ایسے کرنی ہے۔ وہ یار وہ باقی بھی دین ہے، انسان کا چلنا پھرنا بھی دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے سلام لو، کوئی نہیں کہتا بائیں ہاتھ سے لے لو۔ دائیں ہاتھ سے پینے کا کہا، کوئی نہیں کہتا بائیں ہاتھ سے پی لو۔ دائیں ہاتھ سے جتنے کام ہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام نے کہا سور حرام ہے، کوئی اسلام کا فرقہ ایسا نہیں جو کہے حلال ہے، لیکن نماز میں آ کے جھگڑا شروع، کیونکہ وہاں اتنی پکڑ نہیں ہے، وہاں اتنا وبال نہیں ہے، وہاں شیطان کی ڈیوٹی بھی نہیں لگی۔ اب آئی سمجھ؟ وہاں شیطان کو فکر بھی نہیں ہے کہ ادھر جو مرضی مرو۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس چیز ڈیلی بیسس پہ جانی ہے اس کو خراب کرو۔ ڈیلی ویجز ہے نا، ڈیلی ویجز والے ملازمین جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں، وہ ایک دن نہ جائیں اگلے دن پیٹ کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ نماز بھی ایسی ہے، ایک دن صحیح نہیں پڑی تو اللہ کے ہاں جا کر پھر لالے پڑ جائیں گے۔ سب سے جو اہم ترین چیز ہے، حج اہم نہیں ہے، روزہ اہم نہیں ہے، 12 مہینے میں 29 دن ہے ٹوٹل، اور جو فرض ڈیلی بیسس پہ 5 دفعہ ہے سارا زور اسی پہ ہے۔ یہ ہے فرقہ بندیوں کی اصل پہچان۔ اگر فرقے بنے ہیں تو وہ نماز پہ بنے ہیں، ختم ہوں گے تو انشاءاللہ نماز سے ہی ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ اگر ہماری نماز قائم بالاصل ہو گئی تو ہم دعا کریں گے نا، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کریں گے نہیں کریں گے؟ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، جو تیرے محبوب والا راستہ ہے وہ دکھا۔ نماز قائم صحیح ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے گا، فرقے سے نکال کر محمد کا امتی بنا دے گا، فقہ کے امام سے نکال کر
امام کائنات کا مقتدی بنا دے گا۔ بس جھگڑا یہی ختم ہو جائے گا اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا جو سب سے بڑا ذکر ہے نا وہ نماز ہے۔ ہم ذکر پوچھتے رہتے ہون کی پڑھیے تو ہون کی پڑھیے، تو کچھ بھی نہ پڑھ، تو نماز صحیح پڑھ۔ اور اگر نماز صحیح ہے صالحت سائر و عمل ہی، پھر تیرے سارے عمل صحیح ہے۔ اللہ اللہ، کبھی سنی یہ حدیث؟ وَإِنْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نہ پیسے ملتے، نہ کچھ ملتا، نہ کپڑے، نہ جوتی۔ جوتا چوری تو کرتے، نماز پڑھنے آئے جوتا چوری کر لیتے، ملتا کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سب سے گندا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ آپ جیسے میرے جیسے لوگ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو رکوع صحیح نہیں کرتا، رکوع تو کرتا ہے نا، اور رکوع تو کرتا ہے نا، رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن چوری کیا ہے؟ چوری یہ ہے کہ رکوع میں اطمینان نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں نمازیں ہماری کیسی ہیں۔ وہ ہمارے یہ جو دیہاتوں والے ہیں نا، تو وہ بیل دوڑ ہوتی ہے، بیل پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، جو سالانہ میلے لگتے ہیں، تو ماشاءاللہ اتنا بیلوں کو پالتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا یہ کاروبار تھا، تو کہتے تھے پیالہ پانی کا یا دودھ کا بھر کے بیل کی کمر پہ رکھ دو، دودھ گرنے نہ پائے، ایسا بیل پالنا چاہیے، ایسا چوڑا۔ نماز ایسی ہونی چاہیے، رکوع ہمارا رکوع ایسا ہے یار، مثالیں فطرت سے، آداب فطرت سے، میں پچھلی دفعہ بھی کہا آداب فطرت کو سیکھو، یہ فطرت ہی ہمارا دین ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ بے دینی اور پھر شرانگیزی ہوتی۔ دوسرا اصول